اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الثانی عشر فیما یجلب الرزق وما یمنع الرزق وما یزید العمر وما ینقص۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی کتاب آداب المتعلمین کے بارے میں جاری تھی، اور ہم اس کتاب کی 12ویں فصل کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ بیان ہوا کہ اس فصل میں ان عوامل اور ان اسباب کو بیان کیا جائے گا جو رزق کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یا رزق کو دور کرتے ہیں انسان سے، اور ایسے عوامل بیان کیے جائیں گے جو انسان کی عمر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں یا ایسے عوامل جو انسان کی عمر میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں ان موانع کو تفصیلی طور پر بیان کیا کہ جو انسان کی زندگی میں رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ 40 عوامل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور یہ بیان کیا کہ رزق صرف رزق مادی نہیں ہے، یعنی انسان جو خوراک اپنے منہ سے کھا رہا ہے اور اسے اپنے معدے میں منتقل کر رہا ہے، انسان کا رزق صرف یہی نہیں ہے، بلکہ رزق کا مفہوم بہت ہی وسیع مفہوم ہے۔ اور پھر ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس اعتراض کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو بیان کیا گیا تھا کہ کیا یہ خصوصیات صرف مسلمانوں کے لیے ہیں؟ نہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض غیر مسلم جو ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے وہ مالدار بھی ہیں، تو اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب ہم دوبارہ ان چیزوں کی طرف آتے ہیں کہ جو انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے صدقہ دینا۔ صدقہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ 2 طرح کا ہے، ایک صدقہ واجب ہے اور ایک صدقہ مستحب ہے۔ صدقہ واجب کسے کہتے ہیں؟ صدقہ واجب یہی زکوٰۃ ہے، یہی فطرہ ہے، یہی خمس ہے کہ جو انسان اپنے مال سے نکالتا ہے اور راہ خدا میں اسے دیتا ہے۔ یہ صدقہ واجب ہے جو نصاب پر اگر پہنچ جائے تو ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ خمس ادا کرے، ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے اگر وہ مستطیع ہے تو۔ پھر اس کے علاوہ صدقہ مستحب ہے، اور صدقہ مستحب کی کوئی مقدار معین نہیں ہے کہ انسان نے فلاں مقدار میں صدقہ دینا ہے، بلکہ حسب توفیق حسب استطاعت انسان جو بھی مستحقین کو راہ خدا میں دے دے وہ صدقہ اس کے لیے قابل قبول ہے۔ اور یہی صدقہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے، اور صرف رزق میں وسعت کا باعث نہیں بنتا ہے بلکہ بہت سے عوامل بیان کیے گئے ہیں روایات میں کہ جن میں یہ صدقہ انسان کے لیے مفید ہے۔ میں آپ کے لیے مختصر چند موارد کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا انسان کو مصیبتوں سے اور بلاؤں سے نجات عطا کرتا ہے، یعنی اگر آپ کی زندگی میں فراوان قسم کی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، بلائیں ہیں، تو دفع بلا کے لیے آپ صدقہ دیں، آپ کی وہ مصیبتیں اور وہ بلائیں جو ہیں وہ آپ کے وجود سے ٹل جائیں گی۔ اسی طرح انسان کی عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، یعنی اگر انسان کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اسے یہ خوف ہے یا ڈاکٹروں نے اطباء نے اسے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے، تو وہ صدقہ دے، صدقہ دینے سے اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ یا اس کے علاوہ بیمار ہے اور بیمار کو شفا یابی کے لیے مختلف دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور مختلف چیزوں کی بھی احتیاج ہے، انہی میں سے ایک چیز جو ہے وہ صدقہ ہے جو اس کی بیماری کے دفع کا باعث بنتی ہے اور بیماری دور ہونے کا باعث بنتی ہے اس کے وجود سے۔ لہٰذا بیماروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ دیں۔ وہ افراد جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے وہ بھی صدقہ دیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ اسی صدقے کی برکت سے ان کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا اور ان کی بیماری بھی دفع فرمائے گا اور ان کو بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ یا اس کے علاوہ انسان فقیر ہے، تنگ دست ہے، تو ایسے میں صدقہ دے، صدقہ دینے سے اس کا فقر اور اس کی تنگ دستی جو ہے وہ
برطرف ہو جائے گی۔ اس مورد کی طرف مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب آداب المتعلمین میں اشارہ فرما رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک نورانی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ استنزل الرزق بالصدقۃ، کہ اپنے رزق کو طلب نزول کرو صدقے کے ساتھ۔ یعنی آپ کا رزق ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر ہے، آپ صدقہ دیں گے وہ آپ کے آسمان سے آپ کے لیے کیا ہے، نیچے آئے گا۔ تو پس آپ صدقہ دینے سے اپنے رزق کو کیا کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پانچواں مورد جو صدقے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود سے نحوستوں کو برطرف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چھٹا مورد یعنی انسان کے لیے بہشت کی ضمانت فراہم کرتا ہے صدقہ، انسان کو پل صراط سے عبور کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر 7 موارد ذکر کیے اس صدقے کے لیے کہ انسان کو صدقہ دینا چاہیے، اور یہ صدقہ انسان کے لیے مفید ہے، من جملہ انسان کی عمر میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے اور انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے، اور بالخصوص انسان کو اموات کے لیے صدقہ دینا چاہیے، یعنی وہ افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے نیکی کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ یہ دعا کرنا خود ایک صدقہ ہے ان مرحومین کے حق میں۔ انسان ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ خود ان کے حق میں ایک صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ افراد جو مالی استطاعت کم رکھتے ہیں، زیادہ مالی صدقات نہیں دے سکتے، تو وہ مرحومین کے لیے صدقہ دیا کریں۔ اور مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فراوان تاکید کیا کرتے تھے صدقے کی ادائیگی کے لیے، بالخصوص فرماتے تھے کہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو آپ اس خواب کے دیکھنے کے بعد کسی تعبیر خواب بیان کرنے والے شخص کی تلاش میں نہ جائیں، بلکہ صدقہ دے دیں۔ صدقہ دینے سے آپ کی جو خواب ہے اگر اس کی تعبیر نیک ہے تو وہ فوراً آپ کے حق میں آ جائے گی، یعنی صدقہ اس کی سرعت کا باعث بنے گا کہ وہ تعبیر آپ تک پہنچ جائے۔ اور اگر اس خواب کی تعبیر بری ہے، یعنی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ صدقہ دینا اس بلا کو اور اس نحوست کو آپ سے دفع کرے گا۔ لہٰذا صدقہ ہر خواب کے لیے مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ یا اس کے علاوہ بیماریوں میں آیت اللہ بہجت بہت تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان بیمار ہے تو صدقہ دے، اور پھر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ ایسے نہیں کہ آپ ایک ہی آدمی کو جو ہے وہ 1 لاکھ روپے صدقے کے طور پر دے دیں، بلکہ یہی 1 لاکھ اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے تقسیم کریں 100 افراد پر، 200 افراد پر، اور انہیں مختصر مقدار میں صدقہ دیں۔ جتنے زیادہ افراد کو آپ صدقہ دیں گے اتنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے مفید واقعہ ہوگا۔ پھر اس میں مقدار زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے، یعنی آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں اس کو تقسیم کر کے مختلف افراد میں دے دیں تاکہ وہ اس کی آپ کے لیے جو ہے نا وہ دعا کریں، اور اس صدقے کی ادائیگی سے آپ کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات برطرف ہوں گی۔ یہ صدقے سے متعلق ہے کہ صدقہ انسان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا عامل جو بیان کر رہے ہیں انسان کی وسعت رزق کے لیے، وہ صبح سحر خیزی ہے، یعنی انسان صبح سویرے اٹھے۔ ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان جو صلاۃ اللیل کے لیے اٹھتا ہے وہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے، اور اگر انسان سحر کے وقت نہیں اٹھتا ہے، یعنی صبح کاذب بھی گزر گئی، صبح صادق بھی گزر گئی، اور انسان سو رہا ہے، سورج بھی نکل آیا اور انسان سو رہا ہے، تو یہ اس کے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اور ہم نے فرمایا کہ اگر اس کے آپ برعکس چلے جائیں تو وہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنے گا۔ مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں کہ والبکور مبارکن، یعنی سحر خیزی، صبح انسان کا اٹھنا، یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ والبکور مبارکن یزید فی جمیع النعم، یعنی صبح سحر خیزی کرنا، صبح سویرے اٹھنا انسان کے لیے مبارک ہے اور تمام نعمات میں انسان کے اضافے کا باعث بنے گا، خصوصاً فی الرزق، یعنی بطور خاص صبح سحر خیزی کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا تیسرا عامل جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں وہ حسن خط ہے، یعنی انسان کی خطاطی جو ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے۔
یہ خطاطی اگر انسان کی خوبصورت ہو تو یہ انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور مرحوم خواجہ تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ یہ رزق میں اضافے کی چابی ہے، انسان کا خط خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ لوگ اس خطاطی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے آرٹ کی نمائش کر رہے ہیں اور باقاعدہ اسی کے ذریعے سے اپنے رزق اور روزی کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہاں مرحوم خواجہ جو تیسرا مورد فرما رہے ہیں وہ ہے وَحُسْنُ الْخَطِّ مِن مَفَاتِيحِ الرِّزْقِ، یعنی خط کا خوبصورت ہونا رزق کی چابی ہے۔ اگر انسان کا خط بہت ہی گندا ہے، بہت ہی برا ہے، جسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یعنی خود موسیٰ لکھے اور خود ہی آ کر اس کو پڑھے، تو وہ جو انسان خود ہی اپنا خط پڑھ سکتا ہے یہ نہایت ہی بری بات ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ کم از کم وہ پریکٹس کرے، مشق کرے اور اپنے خط کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کرے، اور یہ باقاعدہ ممارست سے اور تمرین سے ہی ممکن ہے۔ وہ افراد جو بچپن میں باقاعدہ تختیاں لکھا کرتے تھے، باقاعدہ اپنی خط کی خوبصورتی کے لیے باقاعدہ ان کو ممارست کروائی جاتی تھی، تمرین کروائی جاتی تھی، یقینی بات ہے کہ ان کا خط اس ممارست اور تمرین کے نتیجے میں خوش خط ہو جاتا تھا۔ لہٰذا خوش خطی خود ایک عامل ہے انسان کے وسعت رزق کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ چوتھا عامل یعنی انسان کا کلام خوبصورت ہونا، یعنی انسان کی زبان کا، انسان کی گفتگو کا خوبصورت ہونا، یعنی انسان حسن کلام کا مالک ہو۔ اگر انسان بد اخلاق ہوگا، بد گفتار ہوگا تو اس کے رزق میں کمی ہوگی، اور برعکس دوسری طرف اگر انسان بات کرنے میں بہت میٹھا ہے، بہت شیریں ہے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو ایسے انسان کے رزق میں وسعت ہوگی۔ مرحوم فرما رہے ہیں وطیب الکلام یزید فی الرزق، یعنی کلام کی خوبصورتی، کلام کی پاکیزگی، کلام کی نفاست جو ہے وہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتی ہے۔ یہ چوتھا عامل تھا۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت کو نقل فرما رہے ہیں، اور پھر اسی روایت کے اندر مرحوم خواجہ پانچواں عامل بھی بیان کر رہے ہیں، چھٹا عامل بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتواں عامل بھی بیان کر رہے ہیں جسے حضرت حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں ترک الزنا، یعنی انسان زنا سے دوری اختیار کرے۔ اور زنا صرف یہی نہیں ہے کہ انسان مرد جو ہے وہ کسی خاتون کے نزدیک ناجائز طریقے سے چلا جائے، نہیں، بلکہ روایات میں ہم آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ مِّن بنی آدم حظٌ مِّنَ الزنا، یعنی انسان کا ہر عضو جو ہے وہ زنا سے اپنا نصیب رکھتا ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ہماری آنکھ کا بھی زنا ہے، ہماری زبان کا بھی زنا ہے، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کانوں کا، ہمارے ہاتھوں کا، یہ تمام اعضاء جو ہیں وہ انسان کے زنا رکھتے ہیں۔ صرف وہ مخصوص عمل جو بیان کیا گیا ہے صرف وہی زنا نہیں ہے۔ یعنی کیا مراد ہے؟ یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے دوسرے اعضاء و جوارح ہیں، انسان ان کے ذریعے سے بھی گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ زنا کا رتبہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو یہ گناہ ہے اور یہ زنا کا رتبہ رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنے ہاتھوں سے کسی نامحرم کو چھوتا ہے اور لمس کرتا ہے تو یہ زنا کا رتبہ رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنے ناک سے کسی نامحرم کی جو بو ہے اس کو استشمام کرتا ہے اور اس میں قصد جو ہے وہ شہوت بھی پایا جاتا ہے تو یہ بھی زنا ہے۔ یا اس کے علاوہ باقی تمام اعضاء سے متعلق بھی یہی زنا ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں۔ لہٰذا حضرت حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں ترک الزنا، یعنی انسان اگر زنا کو ترک کر دے، یعنی ان تمام اعضاء و جوارح سے گناہ کو انجام دینا ترک کر دے بالخصوص نامحرموں سے متعلق، تو انسان کے رزق میں خود بخود وسعت آئے گی۔ دوسرا مورد جسے حضرت حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں وَكَنْسُ الْفَنَاءِ، یعنی اپنے گھر کے اطراف میں انسان کیا کرے؟ جھاڑو دے۔ صرف گھر کے اندر نہیں کہ انسان اپنے گھر کے اندر صفائی کرے اور تمام کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دے، نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنی گلی سے بھی اپنے گھر کے اطراف میں کیا کرے؟ صفائی کرے۔ یہ بھی انسان کے رزق میں وسعت کا عامل ہے۔ اور ساتواں عامل جسے حضرت حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں وَغُسْلُ الْعِنَاءِ، یعنی انسان اپنے برتنوں کو دھوئے۔ اگر انسان کے برتن جو ہیں وہ گندے ہیں
تو یہ انسان کے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ہم گزشتہ روز اس مطلب کی طرف تفصیلی طور پر اشارہ کر چکے ہیں، لہٰذا امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے گھر میں جو برتن انسان استعمال کرتا ہے انہیں استعمال کرنے کے بعد آلودہ نہ چھوڑ دے۔ اگر آلودہ چھوڑے گا تو یہ رزق میں کمی کا باعث بنے گا، اور اگر انہیں فوراً دھو دے گا تو یہ رزق میں وسعت کا باعث بنیں گے۔ اور بالخصوص رات کے وقت کہ انسان رات کو جب سونے لگے تو اپنے تمام برتنوں کو دھو کر پھر سوئے، یہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنیں گے۔ پھر حضرت حسین ابن علی ان تینوں عوامل کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں مجلبۃ للغناء، یعنی یہ غنا کو اپنی طرف کیا کرتے ہیں؟ جلب کرتے ہیں، یعنی انسان کو غنی کر دیتے ہیں اگر انسان ان عوامل کی رعایت کرے۔ یعنی پھر میں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو حدیث کے متن سے آگاہی ہو جائے کہ حضرت حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کیا فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں ترک الزناء وکنس الفناء وغسل العناء مجلبۃ للغناء، یعنی انسان زنا کو ترک کرے، انسان اپنے گھر کے اطراف میں جھاڑو دے، اور انسان اپنے برتنوں کو دھوئے، تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے رزق کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، یعنی مقناطیس کا کام کرتی ہیں۔ یعنی یہ موجود ہوں، یعنی انسان ان تین عوامل کی رعایت کرے تو رزق ہر طرف سے جو ہے نا وہ اس کی طرف، انسان کی طرف جو ہے وہ دوڑتا ہے، انسان کی طرف، اور رغبت اختیار کرتا ہے اور انسان کو غنی بنا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ تین چیزیں انسان کے غنی ہونے میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے، حضرت حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فرمان ذیشان کے مطابق۔ یہ 7 عوامل مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے رزق کی فراوانی کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے بیان کیے ہیں، اور یہ بطور عموم بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ خاص عوامل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ عوامل جو بطور خاص انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں وہ کون سے عوامل ہیں۔ وہ بھی تقریباً 7 عوامل ایسے ہیں جن کی طرف مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا آغاز میں بیان کر رہے ہیں سرخی کے طور پر وَأَقْوَى الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِلرِّزْقِ، یعنی وہ اسباب جو رزق کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور بہت ہی قوی اسباب ہیں کہ جن کے انجام دینے سے انسان کی طرف رزق جو ہے وہ دوڑا چلا آتا ہے، وہ اقوی اسباب کون سے ہیں؟ وَأَقْوَى أَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِلرِّزْقِ، یعنی جو رزق کو جلب کرتے ہیں، جو رزق کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ اقوی اسباب کیا ہیں؟ پہلا الصلاۃ بالتعظیم والخشوع، یعنی انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے، تمام مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، تمام خضوع اور خشوع کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی اس کے وجود سے، اس کے قلب سے، اس کے اعضاء و جوارح سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص خداوند متعال کے حضور حاضر ہے۔ اگر انسان نماز کو اس خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کرے گا تو یہ اس کے رزق میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پھر دوسرا عامل جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں وَقِرَاءَةُ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ خصوصاً باللیل ووقت العشاء، یعنی انسان سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ یہ سورہ واقعہ کی تلاوت انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتی ہے۔ یہ سورہ واقعہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا سورہ ہے، لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اس سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور اپنا شیڈول بنا لے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ بالخصوص مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں کہ وقت عشاء، رات کے وقت تو پڑھے لیکن عشاء کے وقت، نماز عشاء انسان نے پڑھی ہے، اب فوراً انسان سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، یہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ علماء نے مختلف قسم کے وظیفے بھی بیان کیے ہیں سورہ واقعہ سے متعلق۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بھی تمام ان افراد کو جو رزق میں وسعت سے متعلق مرحوم سے سوال کیا کرتے تھے تو مرحوم سورہ واقعہ کی تلاوت کا حکم دیا کرتے تھے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ ہماری روایات میں یہ مطلب بھی بیان ہوتا ہے کہ قمری مہینہ جس کا آغاز سوموار سے ہو رہا ہے، یعنی پہلا دن سوموار ہے
قمری مہینے کا، تو انسان اس قمری مہینے کی آغاز میں یعنی وہ پہلی رات سوموار کی رات جو ہے وہ انسان سورہ واقعہ کی تلاوت کا آغاز کرے۔ یہ ایک وظیفہ ہے جسے باقاعدہ روایات میں بیان کیا گیا ہے اور علماء اس کی بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ یعنی مرحوم آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی مرجعیت عظمیٰ ہونے کے باوجود اس وظیفے کی رعایت کیا کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا متعدد علماء اور بزرگان اسی وظیفے کی رعایت کیا کرتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وظیفے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ قمری مہینہ جس کا آغاز سوموار سے ہو رہا ہے، انسان نماز مغرب پڑھے اور نماز مغرب پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے نا وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے ایک مرتبہ۔ اگلا دن جب پہلی قمری کی تاریخ ہوگی اور رات دوسری کی ہوگی، انسان 2 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ تیسرے دن 3 مرتبہ، چوتھے دن 4 مرتبہ، 5ویں دن 5 مرتبہ، چھٹے دن 6 مرتبہ، 7ویں دن 7 مرتبہ، اور اسی طرح 14ویں دن انسان پہنچ جائے اور رات کو مغرب کے بعد 14 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ اس 14 دن کے عمل میں 2 عدد جمعرات آئیں گی کہ جس میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک دعا ہے جو کتابوں میں درج ہے، آپ اس دعا کی تلاوت کریں۔ البتہ بعض فقہا نے ہر واقعے کی تلاوت کے بعد بھی ایک دعا کو ذکر کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اسی روٹین کے ساتھ آپ اس عمل کو 14 دن کے لیے انجام دیں، تو 14ویں دن گویا کہ آپ نے ان 14 دنوں میں 105 مرتبہ جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی ہے۔ اب جب آپ نے یہ عمل کمپلیٹ کر دیا تو خداوند متعال آپ کے رزق میں وسعت اور فراوانی لائے گا۔ تو آپ اسے نوٹ کر لیں، ہر وہ قمری مہینہ جس کا آغاز سوموار سے ہو رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ کل پہلی تاریخ ہے تو آج کی جو شام ہے یہ اسی پہلی تاریخ سے وابستہ ہے، لہٰذا آج شام سے آپ اس عمل کا آغاز کریں۔ یعنی کل سوموار کا دن ہے، آج رات کو آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے جسے مرحوم آیت اللہ بہجت بہت تاکید کیا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ قمری مہینہ جس کا آغاز سوموار سے ہو رہا ہے، بلکہ عام دنوں میں جن کا آغاز سوموار سے نہیں بھی ہو رہا، آپ ہر قمری مہینے کے آغاز میں پہلی سوموار سے اس وظیفے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ روایت میں نہیں ہے، یہ آیت اللہ بہجت کا استنباط ہے۔ فرما رہے ہیں کہ آپ اس عمل کو وہاں پر بھی کریں تو تجربہ شدہ ہے کہ اس سے نتیجہ ملے گا۔ پھر اس سے بھی بالاتر مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بات بھی تجربے سے ثابت شدہ ہے کہ انسان ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں افراد کو جمع کر لیتا ہے اور 105 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، یہ عمل بھی انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ وسعت رزق سے متعلق مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ یہاں پر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی عبارت میں یہی فرما رہے ہیں، وَقِرَاءَةُ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ، یعنی انسان سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، خصوصاً باللیل، یعنی خاص طور پر رات کے وقت، وَوَقْتِ الْعِشَاءِ، یعنی عشاء کے وقت انسان سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، یہ انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تیسرا مورد جو خاص مورد ہے رزق کی اضافے کا، وہ کیا ہے؟ سورۃ یاسین، یعنی انسان سورہ یاسین کی کیا کرے؟ تلاوت کرے، جو قلب قرآن ہے، اور وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یعنی سورہ ملک کی تلاوت کرے، یہ بھی انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب انسان ان کی تلاوت کرے؟ کہتے ہیں صبح کے وقت، یعنی انسان نماز فجر پڑھ لی، اب نماز فجر پڑھنے کے بعد انسان سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت کرے، یہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ لہذا فرما رہے ہیں وَسُورَةُ یاسین وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وقت الصبح، یعنی صبح کے وقت انسان ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرے، یہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے اور خاص عمل ہے۔ پھر اس کے علاوہ چوتھا مطلب جو رزق میں فراوانی اور وسعت کا باعث بنتا ہے وہ حضور المسجد قبل الاذان، یعنی انسان اذان سے پہلے مسجد میں نماز جماعت کی ادائیگی کے لیے چلا جائے، وہاں پر پہلے سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، تیاری کر لے، اور جب نماز ہو تو نماز پڑھے، نوافل ادا کرے، دعا کرے، تعقیبات کرے، اور پھر بعد میں تھوڑا ٹائم نکالنے کے بعد پھر مسجد سے واپس آئے، فوراً بھاگنے کی کوشش نہ کرے، چونکہ اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو کل ہم نے بیان کیا یہ انسان کے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پانچواں مورد جو بطور خاص مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ رزق میں وسعت سے متعلق بیان کر رہے ہیں وہ ہے وَالْمُدَامَةُ عَلَى الطَّہَارَةِ، یعنی انسان دائم
باوضو رہے، یعنی ہمیشہ انسان باوضو رہے، دائم الوضو رہنا، یہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے اور انسان کو اس کی رعایت کرنی چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ علماء نے، فقہاء نے اس کے متعدد اسباب اور متعدد خواص ذکر کیے ہیں کہ دائم الوضو رہنے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ دائم الوضو رہے، لہٰذا اگر انسان دائم الوضو رہے گا تو اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کی ہے، لہٰذا دائم الوضو رہنا حکم امتثال مولا ہے، لہٰذا یہ ایک فائدہ اس کا یہی ہے کہ انسان مولا کا فرمان بردار ہوگا، مولا کے آگے متجری یا معصیت کار شمار نہیں ہوگا، لہٰذا مولا کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے انسان کو یہ چاہیے کہ دائمی طور پر باوضو رہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب دائمی طور پر باوضو رہے گا تو اس کا یہ وقت عبادت میں گزرے گا، چونکہ وہ وضو میں ہے اور وضو عبادت کا مقدمہ ہے، اس نے مقدمہ جب انجام دے دیا تو اس کا یہ تمام وقت جو ہے وہ عبادت میں بسر ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ انسان اگر دائمی طور پر وضو میں رہے تو یہ اس کے دل کی نورانیت کا باعث بنتا ہے، انسان کا دل اور قلب نورانی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دائمی طور پر انسان کا باوضو رہنا اس کو گناہ سے دور رکھے گا، انسان کا قلب جو ہے وہ مطمئن ہوگا کہ میں جو ہے وہ باوضو ہوں، میں باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ خداوند متعال کے حضور حاضر ہوں، انسان کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکثر من الطہور یزید اللہ فی عمرک، یعنی زیادہ اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں زیادہ تر کیا ہے، طہارت کے ساتھ رہو، یعنی باوضو رہو، یہ کام آپ کی عمر میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اور اگر انسان ہمیشہ باوضو رہے گا تو ایسے انسان کو خداوند متعال شہید کا درجہ عطا کرے گا، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان استطعت ان تکون باللیل والنہار علی الطہارۃ فافعل، یعنی اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں زیادہ وقت تم طہارت کے ساتھ رہو تو فافعل، اس کام کو انجام دو، فإنک تکون اذا مت علی الطہارۃ مت شہیدا، یعنی اگر تم یہ کام کرو گے اور دائمی طور پر طہارت میں رہو گے اور اس حالت میں تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تم فوت ہو جاؤ گے تو اس حالت میں تم کیا ہوگے، شہید ہوگے۔ تو یہ انسان کا دائمی ایک عمل ہے کہ انسان اگر ہمیشہ باوضو رہے گا تو دائمی طور پر ذاکر شمار ہوگا، چونکہ وہ وضو میں ہے۔ اب جب وضو میں ہے تو اپنے آپ کو ہمیشہ خداوند متعال کے حضور حاضر سمجھے گا اور خداوند متعال کا ذکر کرے گا، خداوند متعال کی عبادت کرے گا۔ اور اگر انسان رات کو سو رہا ہے اور سونے سے پہلے انسان وضو کر لیتا ہے تو اس کی تمام یہ رات جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگی خداوند متعال کے حضور۔ لہٰذا مرحوم خواجہ پانچواں مورد جسے بیان کر رہے ہیں رزق میں اضافے سے متعلق، والمداومۃ علی الطہارۃ، یعنی دائمی طور پر انسان کا طاہر، پاکیزہ اور باوضو رہنا، یہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ چھٹا مورد جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں وَأَدَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْوَتْرِ فِي الْبَيْتِ، یعنی انسان نماز شب کو گھر میں ادا کرے اور نماز شب کے بعد انسان جو ہے وہ نافلہ فجر کو بھی گھر میں ادا کرے، یہ انسان کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ یہ نوافل انسان نے گھر میں ادا کی، اس کے بعد انسان مسجد میں چلا جاتا ہے نماز جماعت کی ادائیگی کے لیے، پس نافلہ لیل کو بالخصوص وتر لیل کو اور نافلہ فجر کو انسان گھر میں ادا کرے اور پھر اس کے بعد انسان مسجد میں چلا جائے، یہ انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَأَدَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْوَتْرِ فِي الْبَيْتِ، یعنی سنت فجر کو اور وتر کو گھر میں انجام دینے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتواں مورد وَأَن لَا يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ اللَّغْوِ، یعنی انسان فضولیات اور لغویات سے اجتناب کرے۔ لغویات سے اجتناب کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کی زبان سے متعلق روایات میں 70 قسم کے گناہ بیان کیے گئے ہیں، اگر آپ تھوڑا تتبع کریں، تھوڑا تلاش کریں تو آپ کو 70 ایسے گناہ ملیں گے جو انسان اپنی زبان سے انجام دیتا ہے۔ انہی گناہوں کی فہرست میں ایک لغویات ہے، فضولیات ہے، یعنی فضول گفتگو میں مصروف رہنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، افتراء باندھنا، یہ سب گناہ ہیں جو انسان زبان سے انجام دیتا ہے اور اس سے انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کیا کرے، لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ قیل،
روایت بیان ہوتی ہے من اشتغل بما لا یعنی ہے یفوتہ ما یعنی ہے، یعنی وہ فرد جو خود کو مصروف رکھتا ہے، مشغول رکھتا ہے لا حاصل گفتگو میں، لغو گفتگو میں، بیہودہ گفتگو میں، جو اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، تو اس مصروفیت کے نتیجے میں وہ چیز جو اس کے لیے مفید ہے وہ اس سے فوت ہو جاتی ہے اور اس سے ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو لغویات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے کلام نورانی کو بیان کرتے ہیں کہ اذا تم العقل نکس الکلام، جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو انسان کا کلام خود بخود جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کامل کبھی فضول اور لغو گفتگو نہیں کرے گا، انسان عاقل کبھی لغو گفتگو نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی انسان کو پہچاننا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے تو 5 منٹ 10 منٹ اس کی گفتگو سن لے، خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عاقل ہے یا دیوانہ ہے یا جو ہے نا وہ لغویات کرنے والا شخص ہے۔ عاقل شخص ہمیشہ کم گفتگو کرے گا، تدبر کے ساتھ گفتگو کرے گا، سوچ سمجھ کے گفتگو کرے گا۔ لہٰذا مولا الموحدین فرما رہے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے، ذرا سی اس نے اپنی زبان کو جنبش دی تو انسان کی قدر و قیمت کا اور اس کی ویلیو کا معلوم ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص عاقل ہے یا شخص غیر عاقل ہے۔ لہٰذا ایک حکیمانہ قول پر ہم اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ یہ انسان کی زبان جو ہے یہ ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، چھوٹا سا آزار ہے، عضو ہے، یعنی جرمہ صغیر، ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ پرزہ انسان کے منہ میں ہے زبان کے نام پر، جرمہ صغیر ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، لیکن جرمہ کبیر، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اگر یہ زبان انسان کے کنٹرول سے خارج ہو جائے تو ملکوں کی جنگ کروا سکتی ہے اور جو ہے وہ انسانیت کو تباہی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان 14 عوامل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی 7 عامل مرحوم خواجہ نے عمومی بیان کیے اور پھر 7 عامل خصوصی بیان کیے جو انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عوامل پر عمل کریں اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو، بالخصوص ہمارے رزق معنوی میں اضافہ ہو، تاکہ ہم خداوند متعال کے قرب کو حاصل کر سکیں۔ اگلی ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی ان اسباب کے بارے میں جو انسان کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں یا انسان کی عمر میں کمی کرتے ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔